السلام علیکم سکس کلاس بیٹا ہم اسلامیات کا سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں نبوت و رسالت. یہ پیج نمبر 14 to 17 پر ہے. اس کے ہم نے شارٹ کوسچن کر لیے تھے. آج ہم اس کے کریں گے لانگ کوسچن. اس کے 5 شارٹ کوسچن تھے اور 2 اس کے لانگ کوسچن ہیں. تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. کوسچن نمبر 1 ہے عقیدہ رسالت کو تفصیل سے بیان کریں. یہ ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن ہے جس کا آنسر دیکھیں. رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے. رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا. یعنی اللہ کا پیغام جو بندوں تک پہنچایا جاتا ہے اس کو رسالت کہتے ہیں. اور یہ پیغام کون پہنچاتے تھے؟ رسول اس پاکیزہ ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہو. یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پیغمبر پہنچاتے تھے اور جو پیغام تھا وہ رسالت کہلاتا ہے. اور پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے منتخب بندے، اور وہ بندے پیغمبر اور رسول کہلاتے ہیں. رسول زندگی کے تمام معاملات میں لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام توحید کا پیغام لے کر آئے. ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پیغمبر اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. لہٰذا ہر پیغمبر، ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا. یعنی اللہ کے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور نبوت کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے. یعنی اس چیز پر یقین رکھنا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. تمام اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے. ان تمام پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کا لازمی حصہ ہے. اگر ہم پہلے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم کامل مسلمان نہیں کہلا سکتے. یہ تھا ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن. اب دیکھتے ہیں سیکنڈ لانگ کوسچن. ہمارا سیکنڈ کوسچن ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں. اس کا آنسر دیکھیں. یوں تو تمام انبیاء کرام ہی احترام کے قابل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں میں سب سے عظیم مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس نے راتوں رات اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی اور اپنی قدرت کی بہت سی اور نشانیاں بھی دکھائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا. مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ ساری انسانیت میں سے بڑھ کر تعریف کا مقام. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. اور مقام محمود کا سب سے مستند مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کی شفاعت کا قیامت کے دن منصب عطا کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کی شفاعت کریں گے.
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت کے دن دنیا بھر کے انسان اس دن کی شدت اور ہولناکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور حساب کتاب شروع ہونے کے منتظر ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز فرمائیں گے۔ اس سفارش کو احادیث مبارکہ میں شفاعت کبریٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ قیامت کے دن شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض میں سے جس کو چاہیں گے آپ پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ یہ تھے ہمارے لانگ کوسچن۔ یہ 2 لانگ کوسچن ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسلام میں عبادت کا جامع تصور یہ پڑھیں گے۔ آپ اس کے پہلے ہم شارٹ کوسچن کریں گے، اس کے بعد لانگ کوسچن کریں گے۔ اللہ حافظ۔